بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سن 1992 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا، اس کی باقیات کہاں ہیں۔ توریت، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تو تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا رستہ دے دیا۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا، اس کے بارے میں بائبل اور توریت تو خاموش ہیں، البتہ قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک عجیب بات کی گئی جو اکثر مسلمان بھی پڑھ کر سمجھے بغیر ہی گزر جاتے ہیں اور اس اشارے کو نہ سمجھ پاتے ہیں۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کے انجام کے بارے میں آتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ ناظرین گرامی آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو سمندر نے اللہ کے حکم سے اگل دیا اور اس باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر فرعون کی لاش کو پہچانا تو اہل دربار کو بتایا۔ اہل دربار فرعون کی لاش کو محل میں لائے۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مسالہ لگا کر پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں محفوظ کر دیا۔ فرعون کی لاش کو حنوط کرتے ہوئے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ کیونکہ یہ کچھ عرصہ پانی میں رہا اور اس کے جسم پر نمکیات موجود تھے تو ان لوگوں نے نمکیات کو صاف کیے بغیر ہی اس کی لاش کو حنوط کر دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، یہاں تک کہ ہر چیز زمین کے نیچے چھپ گئی۔ فرعون کی لاش بھی زمین کے نیچے چھپ گئی اور ان کے نام و نشان صرف کتابوں، قصوں اور تعمیرات سے ملنے لگے۔ 2000 سال بعد جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کی موت اور اس کی لاش کو حنوط کرنے کے واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد فرعون کی لاش کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا اور جب فرعون کی لاش ملی تو اس پر کئی طرح کی ریسرچز اور ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ ایک حالیہ ریسرچ میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اور کس طرح یہ دین اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناظرین گرامی، فرعون دراصل بادشاہ کا لقب تھا اور جو بھی اس زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ ڈاکٹر مورس کی ایک ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمیسیس تھا اور اس کے جانشین کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ دریائے نیل پہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے اترا تو پانی میں غرق ہو گیا اور اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرعون کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں آج بھی سجی ہوئی ہے۔ اس کا سر اور گردن کا حصہ کھلا ہے جبکہ باقی حصے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے۔ ممکن ہے کہ جب یہ سمندر میں پڑا رہا تو کسی سمندری جانور نے اس کے ناک کے سامنے والے حصے کو کھا لیا ہو۔ اس کی لاش کے ان حصوں کا حال ہی میں ڈاکٹر مورس نے جائزہ لیا ہے جو کہ اس وقت ڈھک کر رکھے ہوئے تھے، پھر ان کی تصاویر بھی اتاری گئی، پھر لیزر مائکروسکوپ کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا گیا اور ان تحقیقات کے نتائج ان مفروضوں کو تقویت بخشتے ہیں جو فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ اس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصہ تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصہ پانی میں رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر حنوط شدہ حالت میں لمبے عرصے تک رہتی تو یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس کے علاوہ فرعون کی موت کے سبب کو جاننے کے لیے تحقیق کی گئی کہ کیا اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی یا وجہ کوئی اور تھی۔ مزید تحقیق کے لیے اس کی لاش کو پیرس لے جایا گیا اور وہاں پر ڈاکٹر سشگارڈی نے مزید مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس کی لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے پر کافی خلا موجود ہے اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں کہ اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے میں لوگوں کی لاشوں کو اس طرح مسالہ لگایا جاتا کہ جس سے لاشیں کئی سال بلکہ صدیوں تک محفوظ ہو جایا کرتی۔ ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک موجود ہیں اور کچھ کے اوپر سے پٹیاں اتار دی گئی ہیں۔ جن کی پٹیاں اتار دی گئی ہیں ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، مگر ان تمام ممیوں میں سے فرعون وہ واحد شخص ہے کہ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میوزیم میں کچھ خاص قسم کے چوہے بھی پال رکھے ہیں جو کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر خاص طور پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس روز قاہرہ کا میوزیم مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ چوہے اس لاش کا بڑا ہوا گوشت کھا لیتے ہیں اور پھر اس لاش کی پٹیاں دوبارہ نئے سرے سے کر کے اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس کا گلا اور گردن کا حصہ کھلا ہوتا ہے، جبکہ باقی حصے پر پٹیاں اور ایک خاص قسم کا کپڑا موجود ہوتا ہے۔ ان حقائق اور نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے یہ لاش محفوظ رہی اور آخرکار 19ویں صدی میں اسے دریافت کیا گیا، اور اب یہ قیامت تک سامان عبرت بنی رہے گی۔ اس لاش کے حوالے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ بڑائی بزرگی صرف اللہ کی ذات پر ہی سجتی ہے، اور وہی سب سے بڑا مالک اور رازق ہے، اور اگر کوئی انسان خود کو تکبر اور بڑائی کے لائق سمجھے تو اس کا حال پھر فرعون جیسا ہوتا ہے کہ جس پر آنے والی دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں تقوی، زاہد، پرہیزگاری اور نیکوکاری ضیاء ہو، اور ہم لوگ تکبر اور غرور کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔